بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اور یہودیوں پہ جو پھٹکار پڑی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد توڑ دیا۔ عہد کیا کیا تھا؟ ہم تورات کو پکڑیں گے، تیرے انبیاء کی پیروی کریں گے، اور یہ سب کچھ اس امت نے بھی توڑا ہوا عہد۔ اور اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار یہودیوں کا یہ نہیں تھا کہ وہ تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو عملاً کفر ہے اللہ کی آیات کا، وہ مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اور تمہارا قتل کرنا اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے، ناحق قتل کرنا۔ اس امت میں انبیاء نہیں آئے، ورنہ یہ کام بھی اس امت نے بڑے پیشن کے ساتھ کیا، جس طرح اگلی امتوں نے بھی کیا۔ انبیاء کی اولاد قتل کر دی۔ نبی علیہ السلام کو قبر میں گئے، بمشکل 50 سال ہوئے ہیں اور آپ کا پورا گھر ذبح کر دیا گیا۔ اور پھر پوری امت میں جب جب کبھی کوئی شخص حق کے لیے آواز اٹھاتا رہا، اس کو ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑا۔ امام نسائی قتل ہوئے، امام حنیفہ کو زہر دے کے قتل کیا گیا، امام مالک کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، امام احمد بن حنبل کو تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ تو یہ انبیاء کے ریپریزنٹیٹو تھے دنیا میں، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، لہذا جو نبیوں کے ساتھ ہم نے کرنا تھا نا، ہم نے نبیوں کے جانشینوں کے ساتھ وہی کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر کی ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید۔ 4 ہمارے جو خلفاء ہیں ان میں سے 3 شہید ہوئے ہیں، اور بسبب اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ بڑے وہ فخر سے کہتے تھے، سورۃ البقرہ میں بھی ہے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اے نبی تمہاری کوئی بات ہم پہ اثر نہیں کر سکتی، ہم اپنا فرقہ، اپنا گروہ، اپنا عقیدہ کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تمہارے کہنے پہ، یعنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کرنے کے سبب، یعنی حق قبول دل نے کر لیا تھا لیکن پریکٹیکلی حق پہ چلنا مشکل ہے، ان کے دل نے گواہی دی تو انہوں نے کفر کر دیا، حالانکہ دل نے گواہی دی کہ یہ سچائی ہے، تو اس کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ پس ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے، ہاں مگر کوئی چند ایک کوئی دانے نکل آئے ایسے کہ جو بات قبول کریں، اوورآل ایز اے کمیونٹی ان کے اوپر ہی ہے۔ اور یہی میں کہتا ہوں کہ فرقوں کے جو لوگ ہیں، عوام اور خصوصاً ان کے علماء، چند ایک بندے کو بات قبول کر لیں گے، ادروائز ان پہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جتنا انہوں نے دماغ لوگوں کے بند کر دیے ہوئے، مشکل ہے کہ کوئی بندہ بات قبول کرے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے یہ دعوے کے، بلکہ بہتان کے، جو انہوں نے سیدہ مریم پر الزام لگایا، نعوذ باللہ بدکاری کا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ بے شک ہم نے تو عیسیٰ مسیح مریم کے بیٹے کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر دیا ہے، اور انہیں قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا، ایمبیگوس ہو گیا، مبہم ہو گیا، یعنی وہ مارنے والے جو ہیں ان کے لیے معاملہ اللہ تعالیٰ نے مبہم کر دیا، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا وہ آگے چل کے آئے گا۔ اور بے شک جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں،
ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ علم نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا. بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب ہے، بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے بجائے فوراً بدلہ لینے کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اوپر اٹھا لیا، بجائے یہودیوں پہ کوئی عذاب ایٹ دا اسپاٹ آتا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے. اب یہ موت ہی کی ضمیر بعض لوگوں نے کہا کہ اہل کتاب مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے، یعنی موت کے وقت انہیں پتہ چل جائے گا نزا کے عالم میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن یہ کمزور دلیل ہے. بعض کہتے ہیں موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے، یعنی جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اس وقت جتنے اہل کتاب ہیں ان پہ ایمان لے آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال کا عرصہ یہاں گزار کر ان کو موت آ جائے گی. روزہ رسول کے میں وہ دفن ہو گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اس میں کئی ایک احادیث ہیں، المستدرک للحاکم کے اندر، بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کسی غیر مسلم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نزول کریں گے. اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب کہ امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی امام مہدی کے پیچھے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیتے وقت کہتے تھے کہ چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو، سورہ نساء کی آیت نمبر 159، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اگر یہ کہ وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا، یعنی کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے. رہ گئے یہودی، وہ تو دجال کے پیچھے چل رہے ہوں گے سوائے جن کو اللہ ہدایت دے دے. باقی ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں بیان کی، ورنہ 1 گھنٹہ اس آیت پہ لگ جاتا. اور قیامت کے دن وہ گواہ بھی بنیں گے ان کے اوپر. یہ حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ الزخرف میں، کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، بالکل واضح ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اور بسبب ظلم ڈھانے کے، اللہ کی شریعت کو توڑنے کے، یہودیوں کے لیے ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی. بسبب شریعت کی جو پابندیاں تھیں ان کو توڑنے کے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی پابندی بھی ان پہ لگا دی، بسبب اس کے کہ کثرت کے ساتھ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں پہ جو پھٹکار پڑی ہے اور یہ حق قبول نہیں کر رہے، یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کرتوت ان کے سامنے آ رہے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور بسبب اس کے کہ یہ سود بھی کھاتے تھے، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا سود کھانے سے، لیکن انہوں نے سود حلال اس طرح کر لیا تھا، وہ کہتے تھے جینٹائل سے لے کے کھا لیں گے، یہودی سے نہیں لے کے کھائے گا، ادر دین یہودی جو ہے جنہیں جس طرح ہم ہیں جینٹائل ہمیں کہتے ہیں، ان سے ہم لے کے کھا سکتے ہیں. اور وہی مسئلہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ آپ غیر مسلم ملک میں سود کھا سکتے ہیں، مسلمان ملک میں نہیں کھا سکتے. کہانی وہی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا اس سے. اور بس سبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے تھے. تو ظاہر علماء یہود کا ذکر ہے، تو آپ دیکھ لیں اللہ کا غضب اس امت پہ بھی اس حوالے سے ہے. ادھر بھی علماء جو ہے وہ ناحق طریقے سے عوام و ناس کا مال ہڑپ کر رہے ہیں.
چاہے وہ رہبان ہو، چاہے وہ احبار ہو، یعنی صوفیاء کا طبقہ ہو، علماء کا طبقہ ہو، کم سارے نے چپ کے رکھے ہیں اور یہ جنت بانٹ رہے ہیں اپنے زوم میں، یہ کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن جو انہی میں سے علم میں پختہ لوگ ہیں، عشق دے چلے نہیں، علم میں جو پختہ ہے، کتابی ہیں، علم کو فالو کرتے ہیں، جذبات کو فالو نہیں کرتے، بات مانتے ہیں. ایمان لانا بھی تو بات ماننا ہی ہے نا. وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے، اور وہ صحیح صحیح نماز بھی ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر. یعنی آخرت پہ وہ ایمان لاتے ہیں، مراد یہ کہ ان کا یہ یقین ہے کہ ہمیں مر کے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. ان کا قبلہ ان میں سے درست ہے جو ہیں ایسے، لیکن بڑے تھوڑے نکلے. وہ ایسے لوگوں کو عنقریب ہم بہت بڑا اجر دیں گے. عنقریب سے مراد مرتے ہی ان کو اجر ملے گا. ظاہر ہے کہ موت کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے نبی، بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور جتنے انبیاء ان کے بعد آئے، اور وحی کی ہم نے ابراہیم کی طرف اور ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق کی طرف، اور ان کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف. تو پھر یہ بنی اسرائیل انہی سے چلی ہے نا. یعقوب کا ہی لقب ہے اسرائیل، تو ان کی اولاد میں کئی انبیاء آئے، اور انہی اولاد میں سے ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور ایوب علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور بھی عطا فرمائی تھی. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. اور وہی بھیجی ان رسولوں کی طرف بھی جن کا حال ہم نے آلریڈی اے نبی آپ سے قرآن میں جو وہی نازل ہوئی اس میں بیان کر دیا، اور ان رسولوں کی طرف بھی وہی بھیجی جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہی نہیں، آپ پر کوئی ان کے بارے میں کوئی تفصیلات نازل نہیں فرمائی، لیکن ایمان ہم نے سب کے اوپر لے کے آنا ہے. اور موسیٰ سے تو اللہ نے ایسا کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا. اب دیکھیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی تعریف ہو رہی ہے اس میں کامن ٹرم کے طور پہ. حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا ذکر ہے کہ انہیں زبور دی تھی، اور حضرت موسیٰ کا ذکر انہیں تورات دی گئی تھی اور ان سے اللہ نے کلام کیا. باقی انبیاء بھی ہیں لیکن اسپیسیفکلی ان کا ذکر بڑے شد و مت کے ساتھ آیا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. یہ رسول ایسے ہیں جو خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈر سنانے والے، تاکہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے رسولوں کے آ جانے کے بعد.
کوئی قیامت والے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کرے کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ورنہ میں آپ کو مان لیتا، میں آپ کی بات مان لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء بھیج کر ہم نے یہ بہانہ ہی ختم کر دیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ لگائے انبیاء کے آ جانے کے بعد۔ ویسے انبیاء کا آنا نور علی نور ہے، انبیاء نہ بھی آتے تب بھی اس کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان کو خدا کا تصور کم از کم آ جاتا ہے، لیکن انبیاء اس کو پالش کرتے ہیں، اور خدا کس مرضی پہ آپ کو اپنی مرضی پہ جو چلانا چاہتا ہے وہ شریعت کا تعارف ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے تھے، اہل ایمان کو ڈرانے والے تھے اللہ کے نافرمانوں کو، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو آپ کی طرف نازل ہوئی وہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اگر آپ کی کوئی بات نہ بھی مانے۔ باقی پیغمبروں کا سلسلہ تو اللہ نے اس لیے شروع کیا تاکہ لوگ کوئی بہانہ نہ بنا سکے، اور پھر اس کا کلائمیکس اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب بھی نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول نہ بھیج دیں جو ان پہ حجت تمام کرے، اور پھر وہ رسولوں کا جب انکار کرتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں دیتا۔ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کی گواہی بھی بطور گواہ کے طور پر اللہ کا کہہ دینا بھی کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وہ لوگ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں دور نکل گئے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کی روش اختیار کی، ظلم سے مراد وہ بڑا ظلم بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ہر گناہ بھی ظلم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی بخشے گا نہیں، ہاں مگر جہنم کا راستہ ان کا انتظار کر رہا ہے، اور نہ انہیں کوئی سیدھا راستہ سجھائے گا جو جان بوجھ کر ایسی روش پہ اترے ہیں کہ وہ حق بات قبول نہیں کر رہے۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، ہاں مگر جہنم کا راستہ ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے کسی کو جہنم میں پھینک دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی اپنے ڈیوائن ڈیسیژن سے۔ یہودیوں کو یہ زوم تھا ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد پیغمبر ہیں، جس طرح یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، ہمارے بڑے بچا لیں گے، بلکہ وہ تو باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہم نے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔